أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نساء کی ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جس مقام پر بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کرنا ہے، ہر لفظ صفحہ دل پہ نقش کرنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے اندازہ ہو کہ میرا خطاب ارباب ولا سے ہے. ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کسی کو جو شرک کرے. سردی بے شک ہے، لیکن اگر یہاں آ ہی گئے ہو تو پھر چند لمحے اسے بھلانے کی کوشش کیجئے گا. ان اللہ لا یغفر، نہیں مغفرت ہوگی، نہیں بخشے گا اللہ ان یشرک بہ، کہ اس سے شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں بخش دے گا، ہر اہرے گہرے کو نہیں، لِمَن يَشَاءُ، جس کے بارے میں مشیت چاہے گی. سمجھ میں آئی بات؟ شرک زیغم نہیں بخشا جائے گا. وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ، اور شرک کے علاوہ سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اسد ہر ایک کے نہیں، لِمَن یشاء، جس کے بارے میں مشیت چاہے، جو بیدار ہو. میں نے امتیاز شاہ جی جستجو کی مشیت کو ڈھونڈنے کی، کہ جس کے بارے میں مشیت چاہے اس کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں. تو پتہ تو چلے کہ مشیت ہے کیا، تاکہ اسی کی منت کی جائے. یقین مانو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے دروازے پہ گیا، تم ہو اللہ کی مشیت. سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے کہ ہم تو اس کی مشیت کے سامنے ایک بے بس پرندے سے زیادہ حقیقت ہی نہیں رکھتے. 14 کے دروازے پہ جب گیا، 14 کے 14 نے اپنے سینہ بے کینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا نحنو مشیت اللہ، اس کی مشیت ہم ہیں. جو بھر گئے. یہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے جملہ بولا. بات کرنی ہے شرک پر، کہ شرک کیا ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے لا یغفرو، یہ نہیں بخشوں گا. جب ظاہر بینوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو دو خدا مانے وہ مشرک ہوتا ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں، بات اس سے برعکس ہے. دو خدا ماننے کو کبھی شرک کہہ دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت جو دو خدا مانے یہ ثنویت کہلاتی ہے. اور دو خدا ماننے والوں کے فرقے کا نام ہی فرقہ ثنویہ ہے، دو خداؤں والا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ میں خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوں تمہاری کہ تاکہ شرک جیسے گناہ سے بچو.
ہاں چلے میں ساری رات لگا رہا ہوں، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار صادق آل محمد کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، مولا گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا تم کبیرہ کو چھوڑو، اکبر الکبائر سبعۃ، جو کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں بھی اکبر ہیں وہ 7 ہیں۔ تم کیوں ڈر گئے ہو؟ ہاں امید ہے کہ تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں نکلے گا جو ان 7 گناہوں کو چھو کے بھی گزرا ہو۔ ہاں یہ اسد پہلے سے میرے پاس ضمانت موجود ہے۔ فرمایا اکبر، ہاں مگر پہلے یہ بتا دوں حدیث رسول امداد شاہ جی کہ لا صغیرتا مال اسرار ولا کبیرتا مال استغفار۔ فرمایا ضد کی جائے تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، یعنی چاہے چھوٹا گناہ کرے کوئی، لیکن اگر ضد کرے کہ نہیں یہ کوئی گناہ نہیں یا میں اسے کروں گا تو فرمایا پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ولا کبیرہ تمال استغفار، اور کر کے استغفار کر لیا جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اللہ جو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اصرار کے بعد صغیرہ نہیں، استغفار کے بعد کبیرہ نہیں۔ خیر یہ جملہ مترجم تھا۔ کیا کہہ رہا ہے میرا امام؟ 7 گناہ اکبر الکبائر، مولا کون کون سے؟ لکھ لینا لوح دل پر۔ فرمایا الشرک باللہ وقتل النفس التي حرم اللہ وعقوق الوالدین وقذف المحصنات وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْقَارُ حَقِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ ہاں سردی کو تو روکنا میرے اختیار میں نہیں، میں نے تو بھیجنی ہے باتیں، جس کے بعد قوت خریدے بولے۔ فرمایا 7 گناہ، گناہان کبیرہ سے بھی بڑے گناہ۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ، جس نفس کو اللہ محترم کہے اسے قتل کرنا، جاگنا 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 جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو۔ وعقوق الوالدین، والدین کا آق ہونا، والدین کا نافرمان ہونا۔ وقذف المحصنات، باآبرو خواتین پر تہمت لگانا، ہے باعزت مستورات پر تہمت لگانا۔ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ والفرار من الضعف، جس جگہ اجتماع ضروری ہو اجتماع کو چھوڑ کے بھاگ جانا۔ جو جہاں بھی اجتماع ضروری ہو، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ جلوس ہو۔ والفرار من الضعف، اجتماع ضروریہ کو چھوڑ کر فرار کر جانا، بھاگ جانا، یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ وَإِنْكَارُ حَقِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہم اہل بیت کے حق کا انکار کرنا۔ ہے اب اصل میں پھر دوہرا دیتا ہوں ایک دفعہ، شرک اس نفس کا قاتل جسے اللہ صاحب احترام سمجھے، والدین کی نافرمانی، باوقار خواتین پر تہمت، یتیم کا مال کھانا، اجتماع سے فرار کرنا، اور اہل بیت کے حق کا انکار۔
سر اٹھانا پنڈی والوں. اس کے بعد میرے امام نے مسکرا کے کہا اے سائل، ساتوں کے ساتوں گناہوں کا تعلق ہم سے ہے اور زمانے نے کیے. تمہارا کام سوچنا نہیں، صرف سننا ہے. اگر سوچ میں پڑ گئے تو پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا. فرمایا یہ ساتوں گناہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اہل بیت سے. ہمارے حق کی خلاف ورزیاں ہیں یہ، لیکن زمانے نے یہ ساتوں گناہ کیے. بولا وہ کیسے؟ سر اٹھانا. فرمایا تم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ بس دو خدا مان لینا شرک ہے. فرمایا ان اللہ قال فینا ما قال ورسول اللہ قال فینا ما قال فکذب اللہ ورسولہ. فرمایا اللہ نے ہمارے فضائل بیان کیے جو بھی کیے، رسول نے بھی ہمارے فضائل بیان کیے جو بھی کیے. لوگوں نے انکار کر کے اللہ کو بھی جھٹلا دیا، رسول کو بھی جھٹلا دیا. یہی تو شرک ہے. جو سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، تو اس نے سچے خدا کو تو جھٹلا دیا. یہی شرک ہے. رسول نے ہمارے فضائل پڑھے، لوگوں نے رسول کی تکذیب کی، یہی شرک ہے. اور میں یہ گناہ بھی ہمارے حق میں. سر اٹھانا. دوسرا کیا تھا؟ قتل النفس التي حرم اللہ، قاتل الحسین ابن علی و اصحابہ. فرمایا حسین سے بڑا محترم نفس کس کا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اور ہاں ذرا ہم یہاں ایک بات اظہار کرتا چلوں. عام طور پہ امتیاز جی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اور اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا ہے. آیت یہ ہے من قاتل نفسا فکأنما قاتل الناس جميعا. جس نے، اب یہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں، جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے کائنات کے سارے انسانوں کو قتل کیا. عقل میں آنے والی بات ہے. فرعون بھی انسان ہے، فرعون بھی نفس ہے. تو جس نے فرعون کو قتل کیا کیا اس نے سارے انسانوں کو مارا؟ شمر بھی انسان ہے، شمر بھی نفس ہے. تو جس نے شمر کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا. اسی لیے کہا کرتا ہوں قرآن کے وارثوں سے پوچھا جاتا ہے، مولویوں سے نہیں. اور جب قرآن کے وارثوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ نفسن پر جو تنوین ہے عظمت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے جس نے عظیم نفس کو قتل کیا. عوام کی بات نہیں، جس نے عظیم نفس کو مارا اس نے کائنات کے ہر انسان کو مارا. آگے فرماتے من هو اعظم نفسا من ابی عبداللہ الحسین. حسین سے زیادہ عظیم نفس کس کا ہے؟ تمہارا فرماتے انہوں نے حسین کو بھی مارا، حسین کے ساتھیوں کو، اصحاب کو بھی مارا. تو یہ گناہ بھی ہماری طرف. تھکے ہوئے تو چھوڑ دوں. تیسرا کیا تھا؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. یہ ٹھیک ہے کہ والدین کی نافرمانی اچھی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ والد یزید ہو تو اس کی نافرمانی بھی گناہ ہے، والد ابن زیاد ہو تو اس کی نافرمانی گناہ ہے. ایسا نہیں. فرماتے ہیں اے سائل تو نے قرآن نہیں پڑھا جہاں اللہ کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فہو اب لہم فعقوا رسولہ. اللہ کہتا ہے میرا نبی مومنین کی جان کا ان سے بھی زیادہ مالک ہے. نہیں، اگر امتیاز شاہ جی جاگ رہے ہیں میرے سامعین،
تو پھر کچھ پلے ڈال لیں گے. سر سے گزر رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. رسول مومن کی جان کا اس سے بھی زیادہ مالک. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں کیا تجھے عقل نہیں؟ جب رسول کی بیویاں مائیں ہیں تو بیوی کا شوہر باپ نہیں ہوتا؟ ماں کا شوہر ہی تو باپ ہوتا ہے. فَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، تو رسول باپ ہے ان کا. رسول نے ہمارا دروازہ دکھایا، انہوں نے نافرمانی کی. یہی تو والدین کی نافرمانی ہے. جو سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ایک باپ رسول ہے، ایک باپ علی ہے. یا علی انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، طرفین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. ان کی نافرمانی اکبر الکبائر ہے. اب صرف 1 منٹ کے لیے سارا کچھ بھلا کے میری طرف دیکھنا. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، اصل جا کے فکر سننا ہے. با آبرو خواتین پہ تہمت لگانا. مولا فرماتے ہیں تہمت صرف ایک قسم کی ہی تو نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جو تہمت صرف ایک ہی قسم کی تو نہیں ہوتی. مولا کیا مطلب؟ فرمایا کسی سچی مستور کو جھٹلا دینا بھی تو تہمت ہے. اللہ جو کسی صدیقہ مستور کو غلط کہنا، یہ بھی تو تہمت ہے. فرمایا یہ گناہ بھی ہمارے حق میں ہوا. اگلا کیا تھا؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. فرماتے ہیں نحن ایتام رسول اللہ، ہم ہی تو ہیں رسول کے یتیم. قد اکلوا بفینا، زمانہ ہمارا خمس کھا گیا. ہاں یہ ہے اکبر الکبائر. والفرار من الضعف، اجتماع والی جگہ سے فرار کرنا، بھاگ جانا، یہ اکبر الکبائر ہے. سر اٹھانا حلالی موالیو، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. فرماتے انہم آتو بیعتہم امیر المومنین ثم فروا عنہ وخذلوہ. فرمایا تم نے دیکھا نہیں لوگوں نے پہلے علی کی بیعت کر لی پھر چھوڑ کے بھاگ گئے. جو یہ گناہ بھی ہمارے حق میں ہوا، ہماری طرف جاتا ہے، اور رہ گیا ہمارے حق کا انکار. فرمایا ھذا مما لا محیصان ہو. یہ تو وہ گناہ ہے کہ جس سے کوئی نہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ زمانے نے ہمارا حق نہیں پہچانا. تو اب یہ 7 گناہ میں نے گنوائے دوستو، انہی سے بچنا ہے. یہ نہیں بخشے جائیں گے، باقی ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے. کیونکہ باقی ہر گناہ انسان کے نفس کا نقصان کرتا ہے. یہ گناہ اہل بیت کے حق میں کمی کرتے ہیں، اور اہل بیت کے حق میں کمی اس ذات کے حق میں کمی ہے. ان کا انکار، اس کا انکار، ان میں شک، اس میں شک. اور بہتر ہے کہ ہر شخص زندگی میں انہیں پہچاننے کی کوشش کر لے. ذرا مر کر تو کافر بھی علی کو پہچان لیتا ہے. پھر کسی کلمہ گو نے موت کے وقت علی کو پہچان لیا تو تیر کون سا مارا؟ قرآن پڑھ کے دیکھو. کافروں کا قول قرآن میں موجود ہے کہ ہم جھٹلاتے رہے، تکذیب کرتے رہے، حتیٰ اتاؤنا الیقین، حتیٰ کہ موت کے وقت ہمیں یقین آ گیا. پالنے والے نہ تبلیغ مانی،
نہ نظارت مانی، نہ بشارت مانی، نہ رسول کے واز پہ کان دھرے، یہ مرتے وقت یقین کیسے آیا؟ تفاسیر اہل بیت پکار پکار کے بولی الیقین و امیر المومنین، یقین نام ہے شوہر بطول کا، اور چونکہ ہر مرنے والے کے سرحانے علی نے آنا ہے، تو اس وقت شاہ جی دشمن بھی مان لیتا ہے علی کو، لیکن اس ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تھک گئے ہو؟ دلائل تو اصل میرے پاس بہت ہیں، ایک وقت یاد دلا دیتا ہوں، ہاں، کہ شاید کسی کا قبلہ سیدھا ہو جائے۔ رسول یہ تو جانتے ہو نا، پہاڑیوں کی وادیوں میں پھرا کرتے تھے، کبھی اس غار میں، کبھی اس غار میں، کبھی اس گھاٹی میں، کبھی اس گھاٹی میں۔ ہاں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایسا کیوں کرتے تھے جو، ہاں، اس کو کسی اور وقت کے لیے میں اٹھا رکھتا ہوں۔ بہرحال پھرتے تھے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کافر چھپ کے بیٹھ جاتے تھے اور تیرے رسول پر سنگ باری کرتے تھے، پتھر برساتے تھے۔ اصل 10 سال عمر تھی تیرے مولا علی کی۔ ایک دن رسول نے کہا یا علی ذرا میرے ساتھ تم چلو۔ جاگنا اگر یہی بیٹھے ہو تو۔ بس جب وادی کے درمیان سے گزر ہوا، 10 کافر چھپے بیٹھے تھے، بڑے بڑے موٹے موٹے پتھر لڑکائے، کہا یا علی یہی بدماش روزانہ میری توہین کرتے ہیں۔ ید اللہ ہی انگلی اٹھی، آتے ہوئے پتھروں کو اشارہ کیا، اور جس علی کے اشارے کی ضرب سورج برداشت نہیں کرتا، پتھر کیا برداشت کرتے؟ بلا تشبیہ اشارہ کیا میرے مولا نے، 10 کے 10 پتھر مارنے والوں کے سر پہ جا کے گرے، بھیجے پاش پاش لاشیں۔ اور کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ روزانہ جب رسول پہ پتھر پھینکے جاتے تو رسول جا کے قریش کے سامنے شکوہ کرتے کہ تمہارے لوگ پتھر پھینکتے ہیں مجھ پر، تو آگے کہتے نہیں بڑا تو ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، یہ کوئی لڑکے بالے ہوں گے، اب بچوں کو کیا روکا جائے، بچے جو ٹھہرے۔ اب 10 جنازے لے کے رسول کے دروازے پہ آ گئے۔ رسول نے کہا یار علی 10 سال کا بچہ ہے، میں بچے کو کیا روکوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچہ جو ٹھہرا، آؤ فغاں بڑی، فریاد کی، رونا پیٹنا مچ گیا۔ اور پھر یہ کریم بھی تو ہیں، اور حد سے زیادہ کریم ہے، رحم آ گیا۔ یا علی کیا خیال ہے؟ سرکار جو حکم، چلو کر دو زندہ، شاید کسی کی ہدایت کا سبب بن جائیں یہ 10 جنازے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بارگاہ رسالت کے ادب علی نے سکھائے۔ رسول نے کہا یا علی کر دو زندہ، ٹھوکر مار کے کھڑا کر دیتے۔ کہا سرکار آپ بڑے، منصب میں بھی بڑے، رشتے میں بھی بڑے، عزت میں بھی بڑے، 6 جنازے آپ زندہ کریں، 4 میں کرتا ہوں۔ اللہ، ہاں برابر بھی نہیں، 5 نہیں، آپ کی طرف زائد ہونا چاہیے۔ آپ 6 کو اٹھائیں، 4 کو میں اٹھاتا ہوں۔ بس 6 کو ٹھوکریں رسول نے ماری، 4 کو خیبر شکن نے کھڑے ہوئے تیرے رسول کے قدموں پہ گرے، علی کے پاؤں پکڑ لیے، اپنے وارثوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ابھی بے دین کھڑے ہو۔ اللہ عظمت اللہ، جاگنا ذرا، ابھی تک دین پہ نہیں آئے، کیا مطلب؟ کہتے ان لمحمد و علی
میری ذمہ داری ہوتی ہے انشاء املا قرات عبارت ترجمہ اور حوالہ، یہ 6 چیزیں۔ ہدایتیں میرے ہاں نہیں بڑھتی، وہ ہدایت والے سے مانگنا۔ کہا اِنَّ لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ شَأْنًا عَظِيمًا فِي الْمَمَالِكِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا فَقَدْ رَأَيْنَا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالا عند البیت المعمور علی سریر وعند العرش ولعلی علیہ السلام مثالا عند البیت المعمور والکرسی وملائکۃ الحجب والعرش یطوفون بہما وَيُعَظِّمُونَهُمَا وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمَا وَيَصْدُرُونَ عَنْ أَوَامِرِهِمَا۔ اور کہنے لگے یہ جو 2 بھائی کھڑے ہیں نا، جس ملک سے ہم آ رہے ہیں وہاں ان کی بڑی عظیم شان ہے۔ اللہ العظمت شانن عظیمن، عظیم شان ان ممالک میں التی کننا فیہا، جس میں ہم تھے۔ کیا شان دیکھی تم نے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے سر اٹھانا، فقد رأینا لمحمد مثال عند البیت المعمور علی سریر وعلی العرش، ہم نے بیت المعمور کے تخت پہ اس کو بیٹھا دیکھا جو کہتا ہے میں رسول ہوں، وعند العرش، ہم نے اسے عرش پر بھی دیکھا، کیونکہ ہم تو روحیں ہو چکے تھے، ہمارے کہیں آنے جانے پہ پابندی نہیں تھی، بیت المعمور پہ بھی تھا، عرش پہ بھی تھا۔ وَلِعَلِيٍّ مِثَالًا عِندَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْكُرْسِيِّ، اور یہ جو چھوٹا ہے اسے ہم نے بیت المعمور پہ بھی دیکھا، کرسی پہ بھی دیکھا۔ جو بڑا بیت المعمور اور عرش پہ تھا، چھوٹا بیت المعمور اور کرسی پہ تھا۔ صرف اتنا دیکھا نہیں، سر اٹھانا، وَمَلَائِكَةُ الْحُجُبِ وَالْعَرْشِ، جتنے حجابات کے ناظم فرشتے ہیں سارے، جتنے عرش کے گرد پھرنے والے فرشتے ہیں، سب کو ہم نے دیکھا۔ کیا؟ یطوفون بہا، ان دونوں بھائیوں کا طواف کرتے ہیں۔ جو العظمت للہ۔ لیکن سردی ہے، لیکن میں سردی میں ایک گرم جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہے اجازت کہوں؟ مرنے والے کہہ رہے ہیں ہم نے حجابات کے فرشتے دیکھے، ہم نے عرش کے فرشتے دیکھے جو دونوں بھائیوں کا طواف کر رہے تھے۔ فرشتے علی نبی کا طواف کریں، عبادت باطل نہیں ہوتی۔ العظمت للہ۔ اللہ جانے تیری عبادت کچی ہے یا وہاں ان کا مقام بدل جاتا ہے، پھر تیری عبادت کیوں باطل ہوتی ہے ان کے آنے سے؟ ہاں، ان کے آنے سے نہیں ہوتی، پھر معلوم ہوتا ہے کہ تیری عبادت میں شروع سے ہی باطل موجود تھا۔ صرف طواف کرتے ہیں، یعظمونہما، دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، ویصلون علیہما، دونوں پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اور اب سر اٹھا لو، کل سے ٹھیک 9 بجے پہنچنا ہوگا۔ ہاں، آج بھی 9 سے بلکہ 2 منٹ پہلے ہی بیٹھ گیا تھا میں۔ صرف صلوات پڑھتے ہیں، صرف تعظیم کرتے ہیں، صرف طواف کرتے ہیں۔ یہی فکر ہر حلالی کے سمجھنے کے لیے ہے۔ وَيَصْدُرُونَ عَنْ أَوَامِرِهِمَا، سارے فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو حکم یہ 2 بھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یصدرون عن اوامرہما، جو ان کا امر ہوتا ہے، جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب امتیاز شاہ جی میرا ساتھ دینا، میں فرشتوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، رہتے قرب الہی میں ہو، حکم ان سے لیتے ہو،
رابطہ توحید سے ہے، امر ان کا چلتا ہے۔ فرشتوں نے کہا غضنفر ہذیان پکنے لگا ہے کیا؟ ہم نے خدا کو دیکھا کب ہے؟ ذات واجب کی قسم جو ہزار ہاں کے اجتماع میں کہنے والا جملہ تھا وہ میں تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون وصول کرے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا۔ فرشتے کہتے ہم نے اللہ کو دیکھا ہی کب؟ ہم نے اللہ کو جانا ہی کب؟ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی کب؟ ہم نے تو دیکھا بھی انہی کو، جانا بھی انہی کو، مانا بھی انہی کو، پہچانا بھی انہی کو۔ انہوں نے بتایا کوئی اللہ ہے۔ اللہ زمات جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئی اللہ ہے، ہم نے اسے نہیں دیکھا، نہ ہماری اس تک رسائی ہے۔ یہ نہ ہوتے ہمیں نہ اس کا پتا تھا، نہ اس کی تسبیح کی خبر تھی، نہ اس کی تحلیل کا علم تھا۔ ہاں نہیں، زیغم فکرہ وہ یہ ہے جس کے لیے میں نے کہا ہے کہ ہزاروں میں کہنا چاہیے تھا، کہنے لگا ہوں۔ فرشتوں نے مجھے جواب دیا یہ تو بات دیکھنے کی ہے، جنہیں ہم نے دیکھا ہم ان کا حکم مانتے ہیں، اس کو انہوں نے دیکھا یہ اس کا مانتے ہیں۔ جو علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، بے بہا نعرہ علی۔ جو آپ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ چونکہ توحید کو کسی نے نہیں دیکھا، یہ سامنے ہے، یہ عکس ہے توحید کا، یہ عکس کبریائی ہے، یہ ذل الہی ہے، یہ اس کا سایہ ہے، یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا پرتو ہے، یہ اس کی تجلی ہے، یہ اس کا آئینہ ہے۔ اس لیے جو ان سے شرک کرے اللہ اسے مشرک کہتا ہے۔ جو سمجھ آگئی بات؟ جو ان سے شرک کرے اللہ کہتا ہے شرک ہوا۔ غالباً میں نے آپ حضرات کو رسول کی حدیث سنائی ہے کبھی، رسول فرماتے ہیں ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب ممن اشرک باللہ۔ فرما اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی سے شرک کرنے والے پہ غضبناک ہوتا ہے۔ کیوں بظاہر اچنبھا ہے، علی جتنا بڑا ہو جائے بندہ ہے، تیسرا نمبر ہے علی کا، خدا کے بھی بعد، مصطفیٰ کے بھی بعد۔ اپنے مشرک پہ اتنا غصہ نہیں ہے اسے، علی کے مشرک پہ کیوں؟ جب دونوں مشرکوں کی قطاریں لگیں گی نا پنڈی والوں میدان قیامت میں، اللہ اپنی ذات سے شرک کرنے والوں سے کہے گا ہاں تم نے مجھ سے شرک کیا، شاید میں معاف بھی کر دیتا، میں نظر جو نہیں آتا، جو میں دکھائی جو نہیں دے سکتا، چلو اس کے لیے تو تمہیں رعایت مل سکتی ہے، علی تو نظر آتا تھا۔
تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ دواب نہیں۔ میرے محترم، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ کعبہ ڈھانچہ ہے، ڈھانچوں کی کبھی قیمت نہیں ملتی، جسموں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت روح کی۔ ہزاروں سالوں سے موجود تھا کعبہ، لیکن جسم تھا، اسی لیے سجدوں کے لائق نہیں سمجھا اللہ نے۔ جو ہی روح کعبہ بن کے علی نے قدم رکھا، اب عبادت کے لائق ہو گیا، اب سجدوں کے لائق ہو گیا۔ یہاں میں تمہیں سردی میں سوچنے کی زیادہ تکلیف نہیں دیتا، گھر جا کے سوچنا ضرور۔ جس علی کی آمد اللہ کے گھر کو عبادت کے لائق کر دیتی ہے، اگر وہ خود تیری نماز میں چلا آئے، جو جو اللہ کے گھر کو عبادت کے قابل بنا دے، وہ تیری نماز میں آئے تو کیا ہوگا؟ اور غالباً یہ بھی میرا، غالباً نہیں بلکہ یقیناً میرا کہا ہوا جملہ ہے۔ وہ حدیث ہے نا اسد کہ رسول فرماتے ہیں ان المومن لاکرم علی اللہ من الکعبۃ، فرمایا مومن کعبے کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں کہیں زیادہ محترم ہے۔ اس کا سبب ہی بیگم یہی ہے کہ ہم جب کعبے کے احترام پہ نظر ڈالتے ہیں کہ سبب کیا ہے کعبے کے احترام کا، تو جواب ملتا ہے علی۔ وہ علی ہی تھا جس نے کعبے کو مکرم بنایا، محترم بنایا، معظم بنایا، قبلہ بنایا، سجدے کے لائق کیا۔ تو کعبے میں علی نے گزاری ہیں 3 راتیں، اور مومن کے دل میں رہتا ہے ہر وقت۔ جو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اور یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 حدیثیں ہیں، اور دونوں کی دونوں تمہاری شام والی مخدومہ نے ابن زیاد کے دربار میں اپنے خطبے کے دوران، ہاں وہ ایک تو شاید وقتاً فوقتاً کبھی میری زبان سے سن لی ہو آپ نے، لیکن دوسرے والی نہیں سنی۔ تھک گیا تو نہیں پڑتا؟ ہاں بس یہی سن لو اور پھر جاؤ۔ ابن زیاد سے خطاب کر کے بیوی کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے شیطان کو جب محفل ملکوت سے نکالا تو شیطان نے اسی وقت کہہ دیا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، پالنے والے میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ بٹا کر رہوں گا۔ تو فرمایا تمہاری طرف وہ آئے ہیں جو شیطان کا حصہ ہیں۔ اللہ، اور ہماری طرف وہ آتے ہیں جو رحمان کا حصہ ہیں۔ اور فکر دیگم یہ کہیں بی بی نے یا عبدت الطاغوت نحن عباد الرحمن، اے طاغوت کی عبادت کرنے والو، رحمان کے بندے ہم ہیں۔ تم شیطان کی بندگی کرتے ہو، ہم رحمان کی بندگی کرتے ہیں۔ شیطان کی بندگی واقعی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ پھر کیوں کرتے ہو؟ آپ کیوں گھبرا گئے ہو؟ آپ یقیناً نہیں کرتے ہو،
کیونکہ میں نے جب قرآن کے بارے سے پوچھا کہ مولا شیطان کے نام کی نہ کہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ اس کے نام کا روزہ رکھا جاتا ہے، نہ اس کے نام کا حج ہوتا ہے، نہ شیطان کے نام پر کوئی صدقہ دیتا ہے، پھر یہ عبادت کیسے؟ مولا نے فرمایا عبادت کا صرف یہی ایک رخ نہیں، شیطان جو کہے اسے مان لینا شیطان کی عبادت ہے۔ نہیں، میں نے ہم کہا اور تیرے سامعین کے سر سے گزر گیا ہے میرا جملہ، جب شیطان کی پیروی اس کی عبادت ہو سکتی ہے تو پھر حجت کی پیروی کا نام عبادت کیوں نہیں؟ اللہ ٹھیک ہے نا؟ اور یہی مقصد ہے، یہی مفہوم ہے میرے سردار کے خطبے کے اس جملے کا کہ انا العابد انا المعبود۔ علی فرماتے ہیں میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں، عبادت کرتا ہوں اس کی، زمانہ میری پیروی کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو بی بی نے فرمایا، بس سمٹ گئی میری گفتگو، کہ ابن زیاد جو تیرے والے ہیں لا حاجت لنا فیہم، ان کی ہمیں حاجت بھی نہیں، جو ہمارے ہیں ہاں لم تستطع ان تنقص منہا واحدا، تجھ جیسے لاکھوں جابر مل کے کوشش کریں ہمارے حبداروں کی تعداد میں ایک کی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دو فرمان ہیں میرے نانا کے، دونوں میں نے نانا سے سنے۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو میرے نانا نے یہ کہا تھا کہ بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہوتا ہے؟ زنا زادوں کی پیشانی پر۔ دربار کے کونے میں سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا، ما تقولین یا ابنت ابی تراب، اے ابو تراب کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ جب جی چاہتا ہے اپنے بابا کے فضائل گھڑتے رہتے ہو۔ بڑے دشمن دیکھے ہیں ہم نے علی کے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، کہیں ماتھے پہ بھی ہوتا لکھا ہوا؟ کیف یکون مکتوباً، کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ مسکرا کے اشارہ کیا، ہکذا یکون مکتوباً، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے جیسے تیری پیشانی پر۔ جو اللہ فرمایا جیسے تیری پیشانی پر لکھا ہے ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے، لہذا تو نصیب شیطان ہے، شیطان کا حصہ ہے، تو جیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، رہے ہمارے حصے والے، بس یہی سن لو جاؤ۔ فرمایا سمیت جدی، یہ بھی میں نے اپنے نانا سے سنا، میرے بابا سے کہہ رہا تھا، یا علی الا ابشرک، اے علی تجھے بشارت دوں، تجھے خوشخبری دوں؟ سرکار فرمائیے۔ فرماتے ان فی الجنت عینا یقال له تسنیم یخرجان منها نہران عظیمان لو ان صفن الدنیا بہما لقصرت علی حافتیها اشجار قضبانها من اللؤلؤ والمرجان وحشیشها من الزعفران وعلى حافتيهما قراصي من نور عليه اناس جلوس مكتوب على جبهة هؤلاء محبو علي ابن ابي طالب۔ فرمایا علی جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، اس سے دو عظیم نہریں نکلتی ہیں۔ اب وہ چشمہ کیا ہوگا؟ تمہارے خیال میں کوئی چھوٹی سی جگہ آ رہی ہوگی؟ کتنی نہریں؟ فرمایا لو ان صفن الدنیا
بہما. کائنات میں جب سے کشتیاں چلنے لگی ہیں اور جب تک چلتی رہیں گی، اگر ساری جمع کر کے کسی ایک نہر میں چھوڑی جائیں تو ایک کونا نہیں بھرے گا. اللہ اتنی عظیم نہریں. اور دو علی حافتہما اشجار، دونوں نہروں کے کناروں پہ درخت ہیں. کیسے؟ قضبانها من اللؤلؤ والمرجان، جن کی شاخیں لولو مرجان کی ہیں. ہر نہر پہ سبزہ گھاس کی صورت میں اگتا ہے. فرمایا حشیش و زعفران، وہاں گھاس کی جگہ زعفران اگتا ہے. علی حافتہما کراسی من نور، دونوں نہروں کے کناروں پہ حد نظر تک نور کی کرسیاں بچھی ہوں گی. سر اٹھاؤ، لکھو لوہے دل پر، حد نگاہ تک نور کی کرسیاں. علیہ اناس جلوس، ہر کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوگا. مکتوب علی جباہہم بالنور، اور ہر شخص کی پیشانی پر نوری قلم سے لکھا ہوا ہوگا. کیا؟ کہ ہؤلاء محبو علی ابن ابی طالب. جو علی کا بغض بھی لکھا ہوا، علی کی محبت بھی لکھی ہوئی. فرق صرف اتنا ہے، امتیاز شاہ جی کی تحریر ظاہر آگے جا کر ہوگی، بغض والی تحریر بھی دور سے پڑھی جائے گی اور مودت والی تحریر بھی دور سے پڑھی جائے گی. بس میری آج کی گفتگو تمام ہوئی. ذہن میں رکھنا ہے اور آنے والی مجالس میں جس مرحلے منزل سے میں گزرتا رہوں، کبھی 14 کے حق کا انکار نہ کرنا. اور وہ فرماتے ہیں من عظیم حق کے نا التسلیم لفضلنا، فرمایا جس نے ہمارے فضائل کو تسلیم کر لیا اس نے ہمارا حق مان لیا. ان کے فضائل کو ماننا، ان کے حق کو تسلیم کرنا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے. میں زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور کہنا ہے، کیونکہ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہاؤ اگر 4 آنسو نہ بہیں تو جو شام سے چل کے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی. ہاں، کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنے لگا. ابھی 9 دن ہیں، بڑی باتیں ہونی ہیں آپ سے انشاءاللہ. وقت پہ آنے کی کوشش کیجئے گا. بس بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی تمہید کے درد کا گوشہ سامنے میں لاتا ہوں، یاد دہانی کے طور پر. آنسو کی بھیک خود مانگ لینا، اور صاف ظاہر ہے آنا اسی آنکھ میں ہے جس کے لیے مسافر شام نے لکھ دیا. 2 مظلوم کائنات میں ایسے ہیں کہ اپنے اپنے مقام پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. اور پنڈی والوں، دونوں مظلوم رشتے میں ماں بیٹی ہیں. ہاں، مجھے نہیں خبر، کسی آنکھ میں آنسو دیکھ رہا ہوں میں، کسی کی ہائے نکلی ہے، اور کچھ لوگ مجھے حیران نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں علامت بتاتا ہوں، ابھی بچے بھی پہچان لیں گے. ماں کی نشانی یہ ہے کہ ہاتھ پہلو پہ رہتا ہے. اب بیٹی کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یقیناً سب کے سب جان چکے ہوگے کہ بطول کی بات کی ہے میں نے.
مسافر شام کی بات کی ہے میں نے. ماں یہ کہتی ہے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں اگر دنوں پر آتی تو راتوں میں ڈھل جاتے. اور ماں کی قبر پہ ہاتھ مار مار کے بیٹی کہہ رہی ہے افاتم ما لقیتے من ادا کے ولا کی رات مما قد لقینا. اماں جو مصیبتیں تیری زینب نے دیکھی تو نے اس کے مقابلے میں ایک رتی بھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. العظمت للہ. کیوں؟ یہ کوئی چھوٹی بات پنڈی والوں میں نے نہیں کر دی. ماں کہتی ہے کہ راتوں میں ڈھل جاتے دن میں نے وہ مصیبتیں. اور بیٹی کہہ رہی ہے ولا کی راتا مما قد لقینا. ایک رتی بھی نہیں تیری مصیبتیں. اب دل دکھانے والی بات ہے. اگر دکھ گیا تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے مجھے معاف کرو گے. رو کے بیٹی ماں سے کہتی اماں تو نے صرف دربار دیکھا ہے اور اماں تو نے دربار بھی سادہ دیکھا ہے. تیرے دربار میں شرابیں نہیں بانٹی گئی, تیرے دربار میں شطرنج نہیں کھیلی گئی. اور اماں تو نے بازار نہیں دیکھا. اماں تجھے کسی نے باغی کی بہن نہیں کہا, کسی نے تجھ پر سنگ باری نہیں کی. اٹھ ماں زینب کا سر دیکھ. تیری زینب کے سر پہ صرف پتھر نہیں برسائے گئے, کہیں سے کھولتا ہوا پانی برسایا گیا, کہیں آگ کے شعلے برسائے گئے. تیری زینب کوفہ و شام کے بازاروں میں جھلس کے آئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما. بانی عشرہ کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما. ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما. جو ان بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما. جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ظہور فرما. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظ مقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ وارضقتہ ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطاہرین.